مبارک ہو ان والدین کو جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت عطا کی ہے۔ جب کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ایک خوشی کا سما بن جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ گھٹی کی رسم بھی شروع ہو جاتی ہے، اور شوہر کی زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے گھر والوں میں سے کوئی گھٹی دے یا میں دوں، اسی طرح بیوی کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے گھر والوں میں سے کوئی گھٹی دے اور یا میں دوں، اور کہتے ہیں کہ کسی نیک آدمی سے گھٹی دلائی جائے تاکہ اس کی جو کوالٹیز ہے وہ بچے میں یا بچی میں منتقل ہو جائے۔ تو کیا گھٹی دینے سے کوالٹیز منتقل ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو پھر ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کچھ دنوں بعد، جیسے بچہ یا بچی بڑی ہو جاتی ہے نا جب، اور اگر شوہر کے رشتہ داروں میں سے کسی نے گھٹی دی ہو، مثال کے طور پہ چچا نے دی ہے یا پھپھو نے دی ہے، تو پھر وہاں سے بیگم صاحبہ کہیں گی بچے نے کوئی شرارت، بچی نے کوئی شرارت کی، دیکھا تمہارے بھائی نے گھٹی دی تھی، گیا ہے نا اس پہ، اور پھپھو نے دی ہو تو آپ کی بہن نے گھٹی دی ہے، دیکھ لو ساری کوالٹی وہی ہے۔ یہاں سے بھی بعض اوقات تانا دیا جاتا ہے، دیکھا اس خالہ پہ گئی ہے، بالکل اس خالہ پہ گیا ہے، ماموں کی عادت ہے بالکل، دیکھ رہے بول رہا تھا ان سے گھٹی نہیں دلواؤ، بیوی کہتی ہو بڑے والے کو پھپھو نے گھٹی دی تھی بچے کے، دیکھ لو کیا ہوا۔ تو اب یہ عجیب و غریب ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو پوچھنا یہ تھا شیخ کہ کیا گھٹی دینا ضروری ہے، اور گھٹی میں شہد دیا جاتا ہے عموماً، شہد کے علاوہ بھی کوئی چیز گھٹی ہو سکتی ہے، اور گھٹی کس سے دلوانی چاہیے؟ پلیز شیخ بتائیے، بچے کی ولادت پہ گھٹی پلانا یا چٹانا کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچے لائے جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا کرتے اور تہنیک کرتے، یعنی کوئی چیز مثلا کھجور چبا کر اس بچے کے تالو میں لگا دیتے، یہ تالو جو ہے یہ اوپر کا حصہ جو ہے یہ تالو کہلاتا ہے، تو تالو میں لگا دیتے کہ سب سے پہلے اس کے شکم یعنی پیٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن یعنی مبارک تھوک پہنچے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ مرآت المناجی میں فرماتے ہیں تاکہ سب سے پہلے بچے کے منہ میں مقبول الہی، اللہ کے مقبول بندے کا لعاب یعنی تھوک اور شیرینی یعنی مٹھاس پہنچے۔ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہو فوراً سیدھے کان میں اذان، بائیں یعنی لیفٹ میں تکبیر کہے کہ خلل شیطان و ام الصبیان، یعنی شیطان اور مرگی سے بچے وہ بچہ، تو چھوارا وغیرہ کوئی میٹھی چیز چبا کر اس کے منہ میں ڈالے کہ حلاوت اخلاق کی فال حسن ہے، یعنی اس کے اچھے اخلاق بننے کی ایک یعنی کہ یہ فال ہے۔ تو یہ گھٹی جو ہے نا یہ پہلی غذا بچے کے پیٹ میں گئی، یہ اس کو گھٹی بولتے ہیں، اور کسی اللہ کے نیک بندے کا لعاب دہن یہ جو لکھا ہوئے تھوک اور میٹھی چیز یہ دونوں مل کر اس کے پیٹ میں سب سے پہلے پہنچے۔ اب وہ یہ اگر رسم ہے کہ پھوپھی ڈالے نماز ایک نہیں پڑھتی، بات بعد میں کرتی ہے، گالی پہلے اس کے منہ پہ ہوتی ہے یا کوسنے دیتی ہے، بد دعائیں دیتی ہے، اس کا تھوک جائے گا تو خدا جائے بیچارے ہے بیچاری بچے کا کیا بنے گا۔ یعنی اثرات تو یہ آپ نے بھی سنا کہ اس کے اثرات اس کے اخلاق کے تو پڑھ سکتے ہیں اس پر۔ تو اسی طرح وہ دوسروں کے خاندان والے، تو یہاں خاندان والے نہیں، جیسے مسجد کے امام صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، کوئی ایسے پیر صاحب ہیں، کوئی بھی ایسے بزرگ جو اپنے اطراف میں ہوتے ہیں، سب بندے بگڑے ہوئے نہیں ہوتے، نیک لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ تو یہ کہ کوئی واقعی عاشق رسول پکا سچا سنی ہے، پلس یہ کہ نیک ہے،
نیک نمازی پرہیزگار ہے، چاہے وہ خاندان کا ہے یا باہر کا ہے، تو اس سے گٹی دلوانی مفید ہے بچے کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔